ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان کی کامیاب ترین لیگ کی ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں اب کہتے ہیں نا یہ ثابت کر چکی ہے کہ بڑے زبردست طریقے سے پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. سوچیں آپ اس سے اندازہ لگائیں 10 سال گزرنے کے بعد یہ والا جو سیزن ہے سیزن 11, اور یہ بھی کامیابی کے ساتھ اب اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. کیا کیا حالات نہیں آئے, بیچ میں ہم نے ایک بڑا طویل سفر دیکھا, کووڈ کا ٹائم بھی ہم نے دیکھا, پھر ابھی جنگ کے ٹائم میں بھی ہم نے دیکھا, لیکن زبردست طریقے سے پاکستان میں یہ میچز ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی آ رہے ہیں. تو کریڈٹ گوز ٹو جی تمام تر جو کہتے ہیں نا اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو. اور اگر میں بات کروں ایچ بی ایل پی ایس ایل تو گزشتہ ایک دہائی کی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار بھی سیزن 11 سے ہم نے یہ دیکھا کامیابی کا یہ سفر جاری ہے, اور مزید بھی اس میں نام اور ستارے اور ٹیمیں ایڈ آن ہوتی جا رہی ہیں. جی, اور میں تو کہتا ہوں کہ پی ایس ایل ہمارا ایک چھوٹا سا برانڈ تھا جس کو ہم نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا, جوان ہو گیا ماشاءاللہ, اور پوری دنیا میں پی ایس ایل کے بارے میں لوگ معترف ہیں, دنیا کی نظریں پاکستان پر ہوتی ہیں, انٹرنیشنل کھلاڑی آتے ہیں. اینڈ یس یو رائٹ وین یو سیڈ کہ بہت چیلنجز بیچ میں آئے, کووڈ آیا, اور اس خاص طور پر اس سیزن میں تو ہم نے دیکھا کہ فینس نہیں جا پائے کرکٹ اسٹیڈیمز میں, لیکن جب فینس کو الاؤ کیا گیا تو فینس نے پھر ثابت کر دیا کہ وہ کتنا جوش ہے, کتنا جذبہ ہے بھائی, وہ کتنا انجوائے کرتے ہیں پی ایس ایل. بالکل جی, کرکٹ سے کتنی محبت ہے. تو ہم اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے چیف مارکیٹنگ آفیسر ایچ پی ایل پی ایس ایل علی حبیب صاحب. تھینک یو ویری مچ علی صاحب, اینڈ کانگریچولیشنز. بہت بہت شکریہ زیم, تھینک یو صدر, بہت بہت شکریہ. آپ کے جو انٹروڈکشن تھا اس میں آپ نے ساری کوئی ایسی باتیں کہہ دی کہ میرے خیال میں اسی کے اوپر ایک گفتگو ہو سکتی ہے کہ 10 سال اور اب 11واں سال شروع ہو گیا ہے. آپ نے کہا ایک چھوٹی سی برانڈ تھی, یہ میرے خیال میں ہم تمام پاکستانیوں کو, چاہے آپ کا تعلق کرکٹ سے ہو یا نہ ہو, آپ اسپانسر ہو, اپنے پیٹھ تھپتھپانی چاہیے کہ 10 سال مسلسل کوئی چیز چلانا, اور اب 11واں سال ہے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں وہ انتظامی صلاحیت ہے بحیثیت قوم, چاہے وہ شہری انتظامیہ ہو, ملکی انتظامیہ ہو, پاکستان کرکٹ بورڈ ہو, ٹائٹل اسپانسرز ایچ بی ایل ہو جو کہ 11 سال سے زیادہ منسلک ہیں. ہمیں یہ انتظامی صلاحیت ہے کہ اتنا بڑا ٹورنامنٹ جو ایک بہت بڑا ایکسرسائز ہوتی ہے, آپ دنیا بھر کے پلیئرز کو پاکستان میں لا رہے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا رہے ہیں, اس کو چلانا ہمارے لیے ممکن ہے. تو بیسک اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک اس نے یہ ایچ بی ایل پی ایس ایل نے اس بات کو میرے خیال میں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر منوا دیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی اس بڑے پیمانے کا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ یا ایونٹ کرانا چاہے تو سال ہر سال کرایا جا سکتا ہے. اچھا, مجھے یاد ہے جب یہ اس کی شروعات ہو رہی تھی لائک اراؤنڈ 2016 جی, بہت سارے لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات تھے کہ یہ سکسیسفل ہوگا پروجیکٹ کہ نہیں ہوگا, یہ وہ جس طرح باہر کی لیگز ہیں اس کیٹیگری میں اس کا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا. چیلنجز بھی تھے بہت سارے, لیکن وہ سفر اور آج الحمدللہ دیکھیں فارن پلیئرز کس طرح آ رہے ہیں, پاکستان پر کتنا اعتماد بڑھا ہے. تو یہ ذرا سا ہمیں بتائیے گا کتنا چیلنجنگ یہ سفر رہا. دیکھیے یہ جو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایچ بی ایل پی ایس ایل پہ آپ کو اصل میں ٹرسٹ ہونا چاہیے, اعتماد, اور اس پہ اعتماد جو ہے وہ سمجھیے آپ کا پاکستان پہ اعتماد ہونا چاہیے. اور ہم کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جب ہم سے جب کہا گیا ایچ بی ایل سے تو اس وقت ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہماری سوچ یہ تھی کہ ہم کو سکسیسفل بنانا ہے اس کو, یہ اور کوئی اور باہر سے آ کے نہیں کرے گا, ہم پاکستانیوں کو اٹھ کر آگے بنانا ہے. تو جب ایچ بی ایل نے یہ آئیڈیا جب جا کر کے پی سی بی سے ڈسکس کیا تو ہم نے یہ کہا کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے ساتھ, اور 3 سال تک تو ہم آپ کے ساتھ شامل رہیں گے تاکہ اس کو اس کے کم از کم پاؤں پہ کھڑا ہونے کی طریقہ ملے, اس کو مہلت تو ملے, اس کو مہلت تو ملے. تو اس لیے تو وہ کہنا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ لوگوں کو شک تھا, بھائی شک کیوں, کیسے دور ہوگا, اسی وقت دور ہوگا جب آپ آگے بڑھیں گے. وہ ٹائم تھا نا جب انٹرنیشنل کرکٹ بھی پاکستان سے چلی, تو وہ بہت, تو یہ میں تو اس کو صدف اس کو میں ایچ بی ایل پی ایس ایل کو میں صرف ایک کرکٹ ٹورنامنٹ نہیں کہوں گا, بلکہ اس کو میں ایک طرح کا پاکستان کا سفیر کہوں گا. اس نے جو پاکستان کی ایک جو شخصیت ہے, جو پاکستان کی برانڈ ہے, جو امیج ہے, اس نے اس کو ایک, اور اس وقت ساری دنیا کی نظر یہاں پہ ہوتی ہے. اب دنیا بھر میں اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں کیا, اور یہ پاکستان ویسے بھی آج کل ماشاءاللہ خبروں میں اچھی وجوہات کی بنا پہ خبروں میں ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں. تو یہ ایچ بی ایل پی ایس ایل ان اچھی خبروں کے میں ایک اور, یعنی 3 سال سے اب ماشاءاللہ 11 سال, تو ہم جس طرح ہم لوگ شامل ہوئے تو پہلے ہم نے کہا پی سی بی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ 3 سال کے لیے کھڑے رہیں گے تاکہ اس ٹورنامنٹ کو وہ ایک سہار مل سکے. پھر وہ دوبارہ جب 3 سال ختم ہو گئے تو ہم نے کہا نہیں, ہم مزید 3 سال آپ کے ساتھ رہیں گے.
پھر جب وہ ختم ہو گئے تو ہم نے کہا نہیں اب ہم مزید آپ کے ساتھ 4 سال رہیں گے, تو وہ 10 سال ہو گئے, اور اب ہم نے سے کہا کہ جی مزید ہم آپ کے ساتھ 2 سال رہیں گے. تو بالکل آپ اس ٹورنامنٹ کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیں کہ اس کی اپنی ایک شناخت بن جائے اور اس کی اپنی ایک مومنٹم بن جائے اس کا, کہ وہ اب یہ سیلف سفیشینٹ پہنچے, یہ بالکل اپنے یہ خود مختار ہو جائے گا, ایک خود اپنے آپ پہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, اور کھڑا ہو گیا ہے, بالکل ہو گیا. اچھا, خاص طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ HBL نے PSL کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا ایک سافٹ امیج اجاگر کیا ہے ورلڈ وائڈ, ایک گلوبل آپٹک چینج ہوا ہے پاکستانی کرکٹ کو لے کے, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ کیا کیا حکمت عملیاں اپنائی گئیں, بیچ میں چیلنجز بھی آئے آبویسلی, بٹ واٹ واز دا جرنی؟ دیکھیے جرنی میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے کنسسٹنسی. کسی بھی چیز کو برانڈ بنانے کے لیے اس میں تسلسل ضروری ہے. اگر 1 سال ہوا, 2 سال نہیں ہوا, پھر 1 سال ہو گیا, تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جو چیز میرے خیال میں جس چیز نے HBL PSL کو ایک پروڈکٹ سے اٹھا کر کے ایک برانڈ بنایا ہے وہ اس کا تسلسل ہے. اور یہ 2-3 مرتبہ ہمارے لیے ایک تمام لوگوں کے لیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے, HBL کے لیے کچھ ایسے مواقع آئے چیلنجنگ تھے. لوگوں نے کہا اب کووڈ آ گیا ہے, ہاں جی کووڈ رک جائے گا, نہیں رکے گا نہیں, کچھ ہو جائے رکے گا نہیں, کیونکہ جب آپ ایک بار بھی رکا, ایک بار بھی اس کا تسلسل ٹوٹا تو اس کی برانڈ کی جو وہ اہمیت بن چکی ہے وہ رک جائے گی. تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنج رہا ہے, جو کہ میرے خیال میں بہت احسن طریقے سے اس پہ قابو بھی پا لیا گیا, اور اس میں تمام میں داد دینا چاہوں گا تمام اسٹیک ہولڈرز کو, حکومت, PCB, شہری ادارے, انتظامیہ, HBL اور باقی اسپانسرز, فرینچائز اونرز, ان سب نے مل کر کے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ یہ شو مسٹ گو آن. یہ شو مسٹ, جب تک یہ شو مسٹ گو آن رہے گا اس وقت تک اس برانڈ کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. اور اب یہ ایک عالمی وہ بن چکا ہے, ریکگنیشن ہو گئی. اب کرکٹ ہو, فینز ہو, ان کا بڑا آپس کا تعلق ہے. اس بار تو انفارچونیٹ سچویشن شروع میں یہ رہی کہ فینز ور ناٹ الاؤڈ, لیکن اب میچ دیکھنے لوگ آئے. ذرا ہمیں پبلک ایکسپیرینس, جو کرکٹ فین ہے, جو ان کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہاں جا کے, جو ایمبیانس ہے, اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا فین انگیجمنٹ, کیا جدید طریقے جو اس وقت اگر آپ جو پچھلا منگل گزرا ہے جس پہ کراچی میں انہوں نے فینس کو الاؤ کیا, اور اس کی صحیح وجوہات تھیں, انہوں نے الاؤ کیا, تو وہ قابل دید تھا منظر. کراچی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں چھکا چھک بھرا ہوا تھا اسٹیڈیم, بیٹھنے کی جھکنے کی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اور وہ جو اس کی وجہ سے جو ماحول تھا اسٹیڈیم میں, اچھا کراچی نیشنل اسٹیڈیم کی انہوں نے وہ ایک رینوویشن بھی ہو گئی ہے, تو اب وہاں پہ جب آپ اسٹیڈیم میں جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو میچ دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. وہ ایک زمانے میں اس کو بہت چھت سی ہوتی تھی, تو آپ کو گیند کھیل نظر نہیں آ رہا تھا, وہ چھت بھی ہٹا دی گئی ہے. اوپر سے بابر کی سینچری بھی, اوپر سے وہ پشاور زلمی کھیل رہا تھا, تو وہاں وہ بابر اعظم صاحب نے سینچری بنا لی. پشاور زلمی کے کراچی میں شائقین ان کے فینس بھی بہت ہیں, تو وہ ملا ملو کے وہ ایک ایسا زبردست ایک ماحول بن گیا کہ جو کہتا ہے صحیح معنوں میں وہ کرکٹ دیکھنے کا, جو اسٹیڈیم میں جانے کا مزہ. اور جب اسٹیڈیم میں ہوتے تو خیر 25-30 ہزار لوگ ہیں, لیکن جب وہ آپ ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے تو ٹی وی میں دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ یار جب اسٹیڈیم میں شور شرابہ مچتا ہے تو اس سے وہ آپ کو جوش خروش محسوس ہوتا ہے. تو آئی تھنک اب یہ لاہور چلا گیا ہے, کل لاہور میں میچز تھے, لاہور میں بھی ایک بار پھر شائقین جو ہیں وہ قذافی اسٹیڈیم کو بھر رہے ہیں. تو آئی تھنک ون لاسٹ تھنگ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, 2 ٹیمیں ایڈ ہوئیں, خاص طور پہ اگر ہم حیدرآباد کی بات کریں, بڑے سرپرائزنگلی بڑا اچھا بھی کھیل رہے ہیں. کتنا فرق پڑتا ہے جب مزید ٹیمیں جڑتی ہیں؟ اب بہت. آئی تھنک HBL PSL کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمیں بڑھتی گئیں تو وہ پین پاکستان بین قومی لیول کے اوپر وہ اب آپ کی اس کی ایک ریچ آ گئی ہے. اور جب حیدرآباد کنگزمین جو ہے میرے خیال میں وہ تو اس ٹورنامنٹ کی ایک بہترین سٹوری ثابت ہو رہی ہے. ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے. حیدرآباد شہر جو ہے اس کی توسط سے ایک بار پھر اجاگر ہو گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ بڑا خوش آئند ہے. تو میں تو بہت شوق سے حیدرآباد کنگزمین کی سٹوری کو فالو کر رہا ہوں. ایک انڈر ڈاگ سٹوری ہے, اور تو آئی تھنک اٹس گڈ. اور جس طریقے سے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں, ہم ملتان میں ٹورنامنٹس ہونا شروع ہو گئے HBL PSL کی وجہ سے. ملتان گیا HBL PSL, اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ بعد میں انٹرنیشنل کرکٹ آ گئی. تو یہ ہر چیز ایک دوسرے سے لنکڈ ہے, اور میرے خیال میں HBL PSL بڑی راہ ہموار کرتا ہے. تو اس کو میں آپ اگین صدف اس کو آپ ٹورنامنٹ کرکٹ مت دیکھیے, اس کو آپ ایک طریقے کا اکنامک ایکٹیویٹی دیکھیے.
جس شہر میں HBL-PSL جاتا ہے، ملتان جاتا ہے، تو ملتان میں ایک دم سے اس کی جو معیشت پہ ایک مثبت اثر پڑتا ہے. لوگ آتے ہیں، ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، خرچہ ایک گہما گہمی ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اسی طرح حیدرآباد کنگز مین آ گیا ہے، تو میں اس امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں حیدرآباد میں بھی وہی معاشی گہما گہمی آئے گی جیسا کہ ہم نے ملتان میں دیکھی تھی. انشاءاللہ looking forward to it. Thank you very much. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جناب کامیابی کے ساتھ HBL-PSL جو ہے ہمارا اپنا برانڈ، اس کا سفر جاری ہے. انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اور مزید